السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت میں نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جی سے، ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جی سے، ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اور شاعر نے حضور کے چہرے انور کی کیا بات کہی ہے کہ والشمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا غیث حسرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا غیث حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے،
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ایک مرتبہ مچل کر جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کا چھٹا چاند آ چکے ہیں، 6 دن گزر چکے ہیں اس زندگی میں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ساری کائنات کا نبی تشریف لایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عاشق رسول مچل کر جھوم کر ان کی یاد مناتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد کے بعد ہمیں رمضان ملا، جس کے آنے کی صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں تو بجا نہیں کہ جن کے آنے کے صدقے میں ہمیں رب العالمین ملا، ورنہ ہمیں کہاں پتا تھی کہ رب العالمین کی صفتیں کیا ہیں، رب العالمین کون ہے۔ آپ دیکھیں قرآن شریف میں اللہ نے جگہ جگہ پر ہمارے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تعریف بیان کی، اور جیسی تعریف حضور کی بیان کی گئی ہے ویسے کسی نبی کی بیان نہیں۔ میں آپ کو قرآن کی آیت سے ہی بتاؤں، جیسی تعریف، جیسی صفت، بلکہ جیسی شان و عظمت ہمارے رسول، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، ویسی کسی نبی کی نہیں ہے، ویسی کسی رسول کی نہیں ہے۔ بلکہ تمام مخلوقوں میں سب سے افضل خلق حضور کی ذات ہے، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جن کے نور سے تو پوری کائنات ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا، یعنی محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنی خود کی شان بیان کی، جب اپنی تعریف بیان کی، اپنی توصیف بیان کی تو کیا بیان کیا؟ سورۃ الفاتحہ سب پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھی جاتی ہے، شروع ہی میں اللہ نے اپنی تعریف میں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ نے اپنی تعریف میں اپنی ربوبیت کے بارے میں جب ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ تو عالمین سے مراد کیا ہے؟ عالمین سے مراد کیا ہے؟ اللہ کس کا رب ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، آسمان کی مخلوق نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، جناتوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، جانوروں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، انسانوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ تو یہاں سے عالمین کی وسعت کا علم ہوتا ہے کہ عالمین سے مراد کیا ہے۔ عالمین سے مراد فرشتے بھی ہیں، عالمین سے مراد انسان بھی ہے، عالمین سے مراد تمام مخلوق ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ عالمین سے مراد پوری کائنات ہے۔ بلکہ علماء نے اپنی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عالمین سے مراد اللہ کے سوا تمام چیزیں، یعنی اللہ کس کا رب ہے؟ یعنی اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے ملائکہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، تمام کا رب اللہ ہے۔ تو اللہ نے اپنی ربوبیت کا
اعلان کیا تو کیا فرمایا؟ میں عالمین کے لیے عالمین کا رب ہوں۔ اور جب اپنے محبوب کا ذکر ہوا، اپنے محبوب کی شان بیان کرنا ہوئی تو کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین، میرا محبوب رحمت بن کر تو آیا ہے لیکن کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ تو گویا اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ میسج مل رہا ہے، اللہ یہ اعلان کر رہا ہے، اے بندو میں جس کا رب ہوں، میرا مصطفیٰ اس کا رسول ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم میری ربوبیت چاہتے ہو تو جس کے لیے میری ربوبیت ہے ان کے لیے میرے محبوب کی رحمت، اور رحمت کون؟ میرے محبوب، میرا محبوب ہے۔ تو گویا پتا چلا کہ رسول صرف ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ نے دوسرے انبیاء کیا، دوسرے نبیوں کو بھی رحمت عطا کی ہے، لیکن جب دوسرے نبیوں کو رحمت عطا کی گئی تو ذکر کیا گیا رحمتاً منا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ میں نے موسیٰ کو رحمت دی ہے لیکن اس میں سے کچھ حصہ دیا ہے، میں نے عیسیٰ کو رحمت دی ہے کچھ حصہ دیا ہے۔ یعنی ایک عالم کے لیے عیسیٰ کو رحمت دی، ایک عالم کے لیے موسیٰ کو رحمت دی، اور وہ رحمت کیسی تھی؟ وہ رحمت صرف انہی کی امت کے لیے تھی، انہی کی امت میں وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کا کلمہ پڑھتے تھے، جو اللہ کے فرما بردار تھے، ان کے لیے رحمت تھی۔ کیونکہ انبیاء کرام نے ان لوگوں کے لیے بھی دعائے ضرب فرمائی ہے جو ایمان نہیں لاتے تھے، جو اسلام نہیں قبول کرتے تھے۔ تو پتا چلا نبیوں کو رحمت تو دی گئی لیکن محدود نہیں، محدود دی گئی ہے، بلکہ نبیوں کو جو رحمت دی ہے وہ ایک وقت کے لیے دی ہے، ایک عالم کے لیے دی ہے، اور محبوب کو جو رحمت دی ہے وہ پوری کائنات کے لیے دی گئی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی محبوب صرف اپنی امت کے انہی لوگوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے ہیں جو ان کے زمانے میں ہو، بلکہ محبوب تو رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح میں رب ہوں، ان کا جو آنے والے ہیں، ان کا جو چلے گئے ہیں، ان کا جو ہمیشہ آتے رہیں گے، جو قیامت تک آتے رہیں گے، ان سب کا میں رب ہوں۔ ایسے ہی اے محبوب تم بھی رحمت ہو، کس کے لیے؟ جو چلے گئے ان کے لیے بھی تم رحمت ہو، جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی تم رحمت ہو، بلکہ قیامت تک کے نبیوں کے لیے تم رحمت ہو۔ تمام قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہمارے محبوب ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیا، کیسی شان ہے حضور کی کہ محبوب رحمت بنایا ہے پورے عالمین کے لیے۔ تو پتا چلا، اور آپ جانتے ہیں ہر انسان چاہے ہر مخلوق ہو وہ اللہ کی رحمت کی محتاج ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول فرما دے، اے اللہ ہمیں رحمت برسا دے، ہم پر رحمت برسا دے۔ تو بارش ہی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر کرنا مطلب اللہ کی رحمت نازل ہونا، اور جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے، پھر تو اس کے پاس برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، اور جہاں رحمتیں ہوتی ہیں وہاں مصیبتیں نہیں ہوتے ہیں، جو وہاں بلائیں نہیں آتی ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، تو جو لوگ دعا کرتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ تمام لوگ، دنیا کے تمام لوگ رحمت کے محتاج ہیں۔ گویا پوری دنیا کے چاہے انسان ہو چاہے کوئی بھی ہو، پوری کائنات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے رحمت بنا کر رسول اعظم کو بھیجا، رسول اعظم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور کیسی رحمت! اللہ اکبر! وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ رحمت ایسی رحمت ہے کہ دوستو اللہ بھی تو رحیم ہے نا، اللہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحمان ہے، اور رحمان اور رحیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں اللہ نے رحم کچھ ماں میں بھی ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں جب بچہ تکلیف میں ہوتا ہے، جب بچہ پریشان ہوتا ہے، جب بچہ مشکل میں ہوتا ہے، مشکلات میں ہوتا ہے، تو
ماں تڑپ اٹھتی ہے، ماں تکلیف میں ہو جاتی ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ گویا ماں پریشان ہوئی کیوں؟ کیونکہ ماں کے اندر اللہ نے رحم ڈالا ہے، اور وہی رحم اللہ نے اپنے اللہ کے پاس وہ رحم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر بندہ ایک آنسو کے ذریعے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو اس ایک آنسو کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھنا، میرے محبوب کا امتی اگر تکلیف میں ہوتا ہے تو تکلیف کا اثر اس بندے پر، اس امتی پر بعد میں پہنچتا ہے، پہلے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی امتی کی پریشانی سے حضور کو پریشانی ہوتی ہے، امتی کو کانٹا بھی لگ جاتا ہے تو حضور وہاں پریشان ہوتے ہیں۔ یہ رحمت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں دوستو، حضور کی رحمت للعالمین کا آپ جائزہ لیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور کیسی رحمت اور کیسے رحمت، اللہ اکبر، جس کے بارے میں حضور بابا قوم اور ملت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی رحمت کا اندازہ لگانا ہے تو دیکھو کہ حضور بابا ملت فرماتے ہیں کہ دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے۔ دوستو گالیاں دی جا رہی ہیں، راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے، کبھی حضور کو کچھ نہ کچھ پکا جا رہا ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، وہ مسکرا کر چلے جاتے ہیں، وہ ہنس کر چلے جاتے ہیں۔ اسی کو تو رحمت کہتے ہیں دوستو، اسی کو تو رحمت کہا گیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور کی جب ولادت ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں یا ربی رب هب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب بھی حضور نے ذکر کیا ہے، جب بھی دعائیں کی ہے تو اپنی امت کی بخشش کی دعا۔ اتنا بڑا رحمت والا، اتنا بڑا رحمت للعالمین، اور حضور کی جو شان ہے وہ کسی کی شان نہیں، وہ کسی کی شان نہیں۔ اور یہ رحمت للعالمین کہنا، یہ شان کسی نبی کو اللہ نے دی، کسی رسول کو نہیں، بلکہ نبی تو نبی، تمام امتی، تمام کائنات کے تمام مخلوقات جس طرح اللہ کی ربوبیت کے محتاج ہے، ویسے ہی تمام مخلوقات، تمام کائنات کے تمام مخلوقات اللہ کے رسول کی رحمت کے محتاج ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا پتا چلا اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہو تو ہمیں کہیں اور نہیں، حضور کی بارگاہ میں آنا۔ بغیر حضور کے رحمت تم تک پہنچ ہی نہیں سکتی، بغیر حضور کے تمہاری دعائیں قبول ہو ہی نہیں سکتی، بغیر حضور کے وسیلے کے تمہیں کچھ حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت۔ تو صرف یہ نہیں کہ صرف بھروچ والوں کے لیے رحمت، صرف گجرات والوں کے لیے رحمت، صرف انڈیا والوں کے لیے رحمت، بلکہ یہ بھی نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے۔ تو پوری کائنات ان کا وسیلہ چاہتی ہے، اور بغیر ان کے وسیلے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ہم عاشق رسول، ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ولادت کا موقع آتا ہے تو دھوم دھام سے جھوم کر اپنے عشق میں مچل کر ان کا ولادت مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے عقل مند سے عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج میری بیٹے کی پیدائش ہے، میرے بیٹے کی ولادت ہے، میں خوش ہوں، یہ پکاؤ، یہ لگاؤ، لنگر کرو، مٹھائی بانٹو۔ یار اپنے بیٹے کی ولادت پر، اپنے بیٹے کی پیدائش پر ہم خوشی کا اظہار اس طرح کریں، جن کے صدقے میں بیٹا ملا ہے ان کی ولادت پہ خوش نہ کریں، جن کے صدقے میں ہمیں جینا ملا ہے ان کے لیے ہم کچھ نہ کریں، ان کی ولادت کے موقع پر ہم کچھ نہ کریں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں، جس میں اختلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ اب میں اسی آیت سے آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ حضور کی ولادت اور حضور کی حیات اسی آیت سے ثابت ہے، قرآن ہی سے پتہ چلے۔ آپ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی
وفات یعنی حضور بظاہر پردہ 12 ربیع الاول کو کریں، کچھ لوگ یہ کہیں جس پہ اختلاف علماء نے بیان کیا ہے کہ کچھ کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ 12 ربیع الاول کو بھی وفات ہوئی، کچھ لوگوں نے کچھ اور تاریخ بولی ہے۔ بہرحال تو کچھ لوگ اس چیز کو لے کر، اس حدیث کو لے کر یا اس بیان کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو خوشی نہ مناؤ، کیوں کہ حضور کی تو وفات ہوئی تھی، حضور تو پردہ کر چکے تھے، تو ہمیں تو غم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مثال دیتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو تم خوشی مناؤ گے یا غم مناؤ گے؟ تو بولا بھالا مسلمان جو علماء سے دور ہے، جو جہالت کے اندھیرے میں غرق ہو چکا ہے، وہ سمجھتا ہے بات تو صحیح ہے کہ حضور، ہمارے حضور اس دنیا سے پردہ کر کے گئے تو کم کر دیے۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، عالمین تمام یعنی پوری کائنات کے لیے، یعنی جو مخلوق آنے والی ہے ان کے لیے بھی رحمت، جو چلی گئی ہے ان کے لیے بھی رحمت، قیامت تک جو آئیں گے ان کے لیے بھی رحمت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رحمت کرنے کے لیے، رحمت کسی پر نازل کرنے کے لیے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر حضور زندہ نہیں ہے تو آنے والے لوگوں کے لیے رحمت کیسے؟ اگر حضور حیات نہیں ہے تو حضور سے پہلے جو لوگ آ گئے ان کے لیے حضور رحمت کیسے؟ رحمت نازل کرنے کے لیے کسی کے لیے رحم ہونا وہ کب داخل ہوگا؟ ابھی آپ کی ماں موجود ہے، جن کی والدہ موجود ہے، وہ ان پر رحم کرتی ہے، ان پر شفقت کرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے۔ لیکن جب وہ چلی جاتی ہے تو اب اس بچے پر رحم کرنے والی ماں موجود نہیں ہے، تو پتا چلا ماں کا رحم، ماں کو رحمت جو دی گئی ہے وہ اس کی زندگی تک ہے یا بیٹے کی زندگی تک ہے، لیکن حضور کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور کس کے لیے بنا کر بھیجا گیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ للعالمین، تمام عالمین کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام مخلوق کے لیے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو پتا چلا حضور کا رحمت ہونا وہ بھی عالمین کے لیے، وہ بھی قیامت تک آنے والے تمام مخلوقات کے لیے حضور کا رحمت ہونا یہ دلیل ہے کہ حضور حیات النبی ہے، حضور زندہ ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ کیونکہ رحمت کے لیے اس کا زندہ ہونا چاہیے۔ اور اسی آیت سے بہت سے اعتراضات کے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی پر رحم کریں تو کیسے کریں؟ جب ہم اس کو جانتے ہوں گے تب نا، جب ہم اس کو پہچانیں گے تب نا، جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ یہ کون ہے، اچھا یہ ہے، اس پر رحم کرو، اس کو معاف کر دو، اس پر رحمت کرتے ہیں۔ ماں جانتی ہے اپنے بچے کو تبھی تو رحم کرتی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ رحمت کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحمت کی جائے، جس پر رحم کیا جائے، اس کی جانکاری ضروری ہے۔ تو حضور رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ حضور کو قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کا ہی، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا ہی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور ان میں خیر ہے، حضور کو ان میں خیر ہے۔ اسی آیت سے قرآن و حدیث ہی سے ہر چیز نکل سکتی ہے، بس یہ ہے کہ دل میں عشق رسول کی شمع ہونی چاہیے، تب آپ کو یہ قرآن صحیح ہدایت دے گا، یہی حدیثیں آپ کے دل میں اتنی نورانیت بھر دے گا کہ آپ کے دل میں کبھی بھی حضور کے تعلق سے کوئی غلط خیال نہیں۔ اسی لیے جب کہ قرآن پڑھو اور پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن ہی ہے جو ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن قرآن کا ترجمہ کون سا پڑھنا چاہیے؟ ان لوگوں کا جو ہمیں حضور کے قریب کر دے، جو ہمیں حضور کا عشق دکھائے، انہی کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ تو پتا چلا حضور رحمت للعالمین، حضور پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، اور یہی رحمت آج ہم پر ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے نا، ایک لمحہ ایسا ہوگا جہاں نہ ماں باپ، نہ دوست، نہ بھائی،
نہ پڑوسی، نہ ہم جن کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، سوتے تھے، رہتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ، وہ بھی ہمارے پاس نہیں آتے، بلکہ ہمیں دفنا کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہی رحمت للعالمین کی ذات ہے کہ جو ہمیں وہاں بھی اپنی رحمت بھری نگاہ سے ہمارے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ ایک عاشق نے اس کا اچھا سا ایک اچھی سی صورت بیان کی ہے کہ جب حضور قبر میں آتے ہیں تو وہ عاشق کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے میں دنیا میں مچلتا تھا، آپ کی محفلیں کرتا تھا، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا تھا، درود و سلام کرتا تھا۔ حضور اگر آپ میرے گھر میں تشریف لاتے تو میں اپنے گھروں کو لائٹوں سے سجا دیتا، میں اپنے گھر کو خوشبو سے منور کر، خوشبو سے معطر کر دیتا، لائٹ سے منور کر دیتا، میں آپ کے استقبال کے لیے لوگوں کو بلاتا، بڑے سے بڑے علماء کو بلاتا، اور آپ کی تشریف آوری پر میرے گھر میں نغمے سنائے جاتے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جاتے، یا رسول اللہ آپ میرے گھر آ جاتے تو میں آپ کا ادب کرتا، میں آپ کی عزت کرتا، میں آپ کا احترام کرتا، میں آپ کے احترام کے لیے کھڑا بھی ہو جاتا۔ یا رسول اللہ آپ تو میری قبر میں آئے ہیں، میری قبر میں نہ لائٹ ہے، نہ کچھ لوگ ہیں، نہ میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں، قبر میں تو جگہ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ ایک عاشق یہ کہتا ہے، عاشق کے اس سوال پر قربان جائے رحمت للعالمین کی رحمت پر، وہ آقا فرماتے ہیں، اے میرے امتی تیرے عشق پر میں قربان، بلکہ یاد رکھ امتی تو نے دنیا میں میرا عشق اپنے سینے میں لگایا تھا، اسی لیے تو یہ زبان سے کہہ رہا ہے، تو دنیا میں میری بارگاہ میں سلام کرتا تھا، میرے لیے ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا، میرے نام پر انگوٹھے چومتا تھا، میرے نام سے تو ادب سے اور احترام سے میرا نام لیتا تھا، تیرا عشق تیری برابر۔ لیکن یاد رکھ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اب تو قبر میں پریشان ہے، اب تو قبر میں مشکل میں پڑا ہے، اب تو قبر میں ہے جہاں کوئی سہارا نہیں ہے، جہاں تیرے ماں باپ بھی نہیں ہے، جہاں تیرا بھائی بھی نہیں ہے، تیرے دوست بھی نہیں ہے، وہاں میں تیری مدد کے لیے آیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں کوئی سہارا نہ ہوگا وہاں بھی ہمارے آقا تشریف لائیں گے۔ اسی لیے تو ہم سنی عید میلاد پر مچل کر جھوم کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہاں حضور کا نام لیا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو محسوس بھی کیا ہے کہ جہاں حضور کا نام ہوتا ہے وہاں حضور تشریف لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ جب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کیا اپنے محبوب کو یہ قدرت نہیں دے سکتا کہ جہاں محبوب کا ذکر ہو وہاں محبوب نہ پہنچے؟ ارے تم سمجھتے ہو گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانے والے محبوب صرف مدینہ میں رہتے ہیں؟ ارے سنیوں، اپنے عشق میں مچل جاؤ، اپنے عشق کو مضبوط کر لو، کیونکہ شیخ الاسلام والمسلمین انہی کے گھر کے شہزادے سید محمد مدنی فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو وہ مدینے میں ہے، ارے بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔